ظاہری موقف یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ ٹرمپ جو ہیں وہ بیان جاری کرتے ہیں کہ 15 دن کا میں موقع آپ کو دے رہا ہوں، 15 دن میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں ورنہ ہم حملہ کر دیں گے، یعنی کہ امریکہ۔ پہلے ہی حملے میں انہوں نے ایران کی ساری فوجی قیادت کو ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے۔ جب ان کے دفاعی مفادات اور سرحدی سالمیت، جسے آپ جغرافی سالمیت کہتے ہیں، وہ خطرے میں پڑ جائے براہ راست، اس کے بغیر کوئی ملک کسی کی مدد کے لیے جنگ میں نہیں کودتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عثمان اسلم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو FM 89.4۔ میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی نوید چودھری صاحب موجود ہیں۔ بات کریں گے ایران اور اسرائیل کانفلکٹ کے بارے میں۔ غزہ پہ اسرائیل کی بمباری ڈھکی چھپی نہیں ہے اور اس کے اثرات کیا ہوئے وہ بھی آپ سب سامعین کے سامنے۔ لیکن غزہ اور ایران میں فرق یہ ہے کہ جب غزہ کی باری تھی تو اس وقت صرف عوام سڑکوں پہ تھی، لیکن اب تمام جو عالمی رہنما ہیں وہ بھی اکٹھے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کو بھی تیار ہیں اور مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں اور جنگ بندی کے لیے بھی تیار ہیں۔ نوید صاحب یہ بتائیے گا کہ سیز فائر کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے، ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا اور دونوں جو رہنما ہیں ان کی طرف سے اس کی تائید بھی ہو چکی ہے۔ ایسے کون سے مقاصد ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی تنصیبات پہ حملہ کر کے حاصل کر لیے ہیں؟ بہت شکریہ عثمان صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ظاہری موقف ہے وہ کیا تھا۔ ایک مخفی موقف بھی ہوتا ہے اور وہ ظاہرہ جاری رہتا ہے۔ ظاہری موقف یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، اور یہ ریپیٹڈلی تھا۔ انکنڈیشنل انہوں نے کہا تھا سرنڈر، یہ آپ کو چھوڑنے ہوں گے۔ تو مذاکرات کے ذریعے کوشش کی گئی، مذاکرات نہیں ہوئے، پھر انہوں نے اسرائیل سے حملہ کروا دیا۔ حملے کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ ایران نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے رجسٹ کیا اس ساری صورتحال کو، لیکن یہ ساتھ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ اسرائیل کے پاس اتنی زیادہ انٹیلیجنس تھی کہ انہوں نے جہاں جہاں ٹارگٹ کیا وہ پرفیکٹ ٹارگٹ تھا۔ مثلا پہلے ہی حملے میں انہوں نے ایران کی ساری فوجی قیادت کو ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے۔ پھر انہوں نے جتنی ان کی نیوکلیر سائٹس تھیں ان سب کی نشاندہی کر کے وہاں پہ بمبارمنٹ کی۔ وہ تباہ ہوئی یا نہ ہوئی کیونکہ زیر زمین تھی بہت زیادہ، تو وہ بھی ان کی انٹیلیجنس اس حوالے سے بھی بہت زیادہ فعال رہی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہ تاثر آیا کہ زیر زمین جو تنصیبات ہیں ایٹمی، وہ ان کو اسرائیل تباہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا فوجی، تو پریزیڈنٹ خود ٹرمپ جو ہیں وہ بیان جاری کرتے ہیں کہ 15 دن کا میں موقع آپ کو دے رہا ہوں، 15 دن میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں ورنہ ہم حملہ کر دیں گے، یعنی کہ امریکہ۔ تو 15 دن کا کیا کہ صرف 2 دن بعد انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ بھی ایک نئی مثال تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو بم استعمال کیے وہ یقیناً ان تنصیبات تک پہنچے اور اس کا نقصان ہوا۔ جب امریکہ کے پاس سیٹلائٹ کے ذریعے اور ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے انفارمیشن آ گئی کہ انفراسٹرکچر میں تباہ کر دیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارا پرپز پورا ہو گیا، اب دونوں ممالک یہ بھی جنگ بندی کی جانب بڑھ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب قطر پہ کل اٹیک کیا گیا ہے تو ٹرمپ نے شکر ادا کیا ہے ایران کا کہ آپ نے پٹاخے بھیجے فضا میں، جسے 13 ہم نے انٹرسیپٹ کر لیے، چوتھا ایک بیس سلپ جا رہا تھا اس کو ہم نے ویسے جانے دیا، آپ نے بتا بھی دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پیس چاہتے ہیں، آپ پیس چاہتے ہیں تو ہم بھی اب سیز فائر کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارا سیز فائر ہو گیا۔ تو جو ٹارگٹ امریکہ نے سیٹ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دینی، تو امریکہ کے بقول وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے۔ اسرائیل کو انہوں نے یوز کیا اس حوالے سے کہ پہلے ایٹمی سائنسدان، فوجی قیادت پلس ایٹمی تنصیبات کے قریب اتنے زیادہ حملے کیے جائیں کہ وہاں سے کچھ چیزیں نکالنا یا ان کے راستے بند کرنا، یا اگر ان کے ذریعے تباہ ہو سکتے ہیں تو ایٹ فرسٹ اسٹیپ اسرائیل وہ کام کر لے۔ اسرائیل سے وہ کام نہیں ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ پھر امریکہ نے کیا، اور امریکہ سمجھتا ہے کہ اس کا مقصد تو پورا ہو گیا، اور یہ اعلانیہ ان کا اظہار ہے۔ اب آگے ان کا پلان کیا ہے؟ بظاہر تو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں رجیم چینج نہیں چاہتا، آج بھی انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑی افراتفری پھیلے گی، لیکن آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کا تعین ہم آنے والے دنوں میں کریں گے، وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سر، غزہ، ایران، اور ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد باری ہے پاکستان کی، کیا ایسا ممکن ہے؟ اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا ہے تو مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، غزہ کے اندر جو کچھ ہے وہ ایک مقامی لوگ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، حماس بھی ایک تنظیم ہے، کوئی ملک نہیں ہے۔ کتنے کے ہتھیار ہیں اس کے پاس؟
اور وہاں نسل کشی ہو رہی ہے. جی نسل کشی اسرائیل چاہتا تھا, جنہوں نے بھی یہ حملہ کیا یا کروایا ہے وہ بھی نسل کشی چاہتے تھے, نسل کشی ہو رہی ہے, علاقہ بھی آتے جا رہا ہے. آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اب تک 80 سے زیادہ لوگ وہاں شہید کیے جا چکے ہیں. جی طیاروں نے بمباری کی ہے خان یونس میں, یعنی کہ اسرائیل کا پورا انتظام تھا کہ ایران پر کتنے طیارے حملہ کریں گے اور اسی دوران غزہ پر بھی آپریشن جاری رہے گا, وہاں کتنے طیارے حملہ کریں گے, ورنہ اگر خوفناک قسم کی جنگ ہو تو اس میں سارے کے سارے وسائل ایک طرف جھونکے جاتے ہیں. تو انہوں نے پرواہ نہیں کی. جی غزہ کا معاملہ, ایران اب ایک پورا ملک ہے. جب ایران پر حملہ کیا اسرائیل نے, اور وہ آج بھی کرتے رہے ہیں, آج بھی حملہ ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ان کے ایک ایٹمی سائنسدان کو آج بھی انہوں نے شہید کر دیا. جی جب یہ طے ہوا کہ اتنے بجے جنگ ختم ہو جائے گی تو آخری لمحات تک اسرائیل کے طیارے بمبارمنٹ کرتے رہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خفگی کا اظہار کیا, ان کا جہاز واپس بلاؤ. تو وہ ایک ایٹمی سائنسدان کو شہید کر کے نکلے ہیں وہاں سے. جی اب معاملہ یہ ہے کہ ایران نے جو میزائل فائر کیے اس سے تل ابیب میں ایسی تباہی ہوئی ہے کہ آدھے کے قریب شہر جو ہے وہ اجڑ گیا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یقینی طور پر جو بہت سارے یہودی باہر سے وہاں آئے ہوئے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں, کشتیوں میں بیٹھ کے بھاگ رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سونی عزائم جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں یا مستقبل میں کوئی امر رہے گا. دیکھیں غزہ میں مطالعہ ویسے جا رہی ہیں, آج بھی جا رہی ہیں, اس وقت بھی جا رہی ہیں. جب ہم بات کر رہے ہیں جو لوگ کھانا لینے کے لائن میں لگے تو ان کو بھی شہید کیا جا رہا ہے. تو ایران کے بارے میں جو ان کی پالیسی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا واقعتاً ایران کو ایٹمی اثاثوں سے محروم کرنے کے لیے تھی یا رجیم چینج کرنے کا جو ایک عمل ہے جو سوچا ہوا ہے انہوں نے وہ بھی جاری رہے گا. اس کا اندازہ آنے والے دنوں میں ہوگا. اس وقت آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک لمبا عمل ہے. جنگ چھوٹا عمل ہے. آپ گئے, آپ نے میزائل فائر کیے, آپ نے بنکر بسٹر میزائل لگائے, اس کے بعد ان کے ایٹمی تنصیبات تباہ کی, آپ کا یہ کلیم ہے. آپ نے ان کے فوجی قیادت کو شہید کر دیا, آپ نے ان کے ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کر دیا. یہ ایک عمل ہو گیا. جب رجیم چینج کرنی ہوتی ہے پورے ملک کے عوام کے ساتھ مل کر یا وہاں سے مختلف گروپوں کو کھڑا کر کے, اس میں ٹائم لگتا ہے, پیسہ لگتا ہے, وقت لازمی چاہیے. تو امپریشن ابھی یہ وثوق سے کہا نہیں جا سکتا کہ یہ سارا معاملہ یہاں رکے گا, کیونکہ ایک مقصد اگر ان کا حاصل ہو گیا ہے تو میں بطور تجزیہ کار سمجھتا ہوں کہ وہ دوسرے مقصد کی طرف بھی جائیں گے. جی پاکستان کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کے حوالے سے نہیں, ایران کے حوالے سے. پاکستان کا معاملہ اس لیے سیکیور ہو چکا کہ جو پہلا حملہ امریکہ نے کرایا اور اسرائیل نے کرایا وہ پاکستان پر کرایا تھا انڈیا کے ذریعے. جی 7 جون کو جو حملہ ہوا اس میں امریکہ نے 3 موقف اختیار کیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے تھے جی دونوں ملکوں کے درمیان 2000 سالہ رائیولری ہے. جی دو قومی نظریے کا حوالہ دے رہے تھے. ان کے نائب صدر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں. جی اور مارک روبیو جو ان کے سیکرٹری خارجہ ہیں وہ دونوں ملکوں سے رابطے میں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ٹرپل گیم کر رہا تھا. مقصد کیا تھا کہ اگر بھارت پاکستان کو ایک خاص حد تک دھکیل دے, دیوار کے ساتھ لگا دے, تو پھر امریکہ نے صلح کرنے آ جانا تھا. لیکن پاکستان نے 10 جون کو ایسا زبردست ریٹیلیٹ کیا تو انہوں نے پہلے دن بھی تھا جہاز گرائے تھے, لیکن وہ ظاہر ہے بہت ساری خبریں آئیں, پھر شور مچ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بڑا خوفناک پاکستان نے پہلے دن ان کو جواب دیا تھا. لیکن جو جواب 10 جون کو گیا اس کے بعد بھارت تو بھاگ گیا, اس میں وہ صلح پہ اتر آیا اور امریکہ تک میسج چلا گیا کہ اب یہ اسلحے کے لحاظ سے, دفاعی لحاظ سے, ایئر فورس, نیوی, ان کی جو بری فوج ہے, پاکستان کو بھارت نہیں گرا سکتا فوجی لحاظ سے. تو انہوں نے بیچ میں آ کے صلح کرا دی. تو اب اسرائیل کے اندر بھی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پاکستان پر حملہ کرے جیسا نقصان پہنچائے. نوید چودھری صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یقیناً ہمارے ناظرین آپ کے تجربے اور مشاہدے سے مستفید ہوئے ہوں گے اور حقائق ان کے سامنے آئے ہوں گے. ناظرین اپنا اور ہمارے اس چینل کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.